عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے شہر خنداب میں واقع ہیوی واٹر کمپلیکس 27 مارچ کو ہونے والے حملے کے بعد مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق اس تنصیب میں کوئی اعلان شدہ جوہری مواد موجود نہیں تھا، اس لیے تابکاری کے اخراج کو کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وسطی ایران میں ہیوی واٹر ری ایکٹر اور یورینیم پروسیسنگ پلانٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ مقام جوہری ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم کی تیاری کا اہم مرکز تھا۔ ایرانی میڈیا نے حملے کی تصدیق تو کی ہے مگر کسی بھی جانی نقصان یا تابکاری کے اخراج کی تردید کی ہے۔ شمالی کوریا نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے اضافے کے لیے ایک جدید اور طاقتور ٹھوس ایندھن والے میزائل انجن کا کامیاب زمینی تجربہ کیا ہے۔ ملک کے سربراہ کم جونگ ان نے خود اس تجربے کا مشاہدہ کیا اور اس اسٹریٹجک قوت بڑھانے کا ایک اہم مرحلہ قرار دیا۔ اس نئے ہائی تھرسٹ انجن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 25 کلو نیوٹن تک کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، جو پچھلے تجربات سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی سے لیس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل نہ صرف تیزی سے فائر کیے جا سکیں گے بلکہ ایک ہی میزائل کے ذریعے بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانا بھی ممکن ہوگا۔ یہ پیش رفت شمالی کوریا کے عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث 2 مختلف مقامات پر مکانات کی چھتیں گرنے سے 3 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پہلا افسوسناک واقعہ بنوں کے علاقے اخوندان مما خیل میں پیش آیا، جہاں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی بچے کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ شامدی قلعہ میں پیش آیا، جہاں کمرے کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مقامی پولیس کے مطابق بارشوں کے باعث کچے مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اہم مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں خطے کی سنگین صورتحال پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان کے کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، جو کہ سفارتی محاذ پر ایک بڑی کامیابی ہے۔ اجلاس کے دوران مسلم امہ کے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا گیا اور تمام ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ چینی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا ہے اور پاکستان کا موقف واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کی، جس میں مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور پاکستان کے سفارتی نقطہ نظر پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کو آگاہ کیا کہ مسلم ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہی ہے بلکہ اس سے خطے کی معیشت اور املاک کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس بحران کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ملاقات کے دوران مہمان وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ترک اور مصری صدور کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، جن میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ بہت جلد ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی ہدایت پر اب تک 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تاہم ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہوئے دوسری طرف ٹرمپ نے سخت لہجہ برقرار رکھا اور دھمکی دی کہ امریکہ ایران کے تیل اور خارج جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اسی دوران امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ سینکڑوں امریکی اسپیشل آپریشنز فورسز مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکی ہیں، جو خطے میں کسی بڑی فوجی کارروائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی کوششوں کو محض اپنی زمینی کارروائی تیاریوں کو چھپانے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو براہ راست خبردار کیا کہ ایرانی افواج کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کے 2 بحری جہاز جارج ایس ڈبلیو بش اور یو ایس ایس ٹرائپولی مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ یو ایس ایس ٹرائپولی پر 3500 سے زائد میرینز اور سیلرز سوار ہیں، جو تہران کی جانب سے ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے جزیرہ خارگ اور ایرانی تیل پر قبضے کے بیانات نے خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے کر دیے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے پی ایس ایل کے چھٹے میچ میں
ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب فیلڈ امپائر فیصل آفریدی اور شرف الدولہ نے لاہور قلندرز پر گیند کی حالت تبدیل کرنے کے الزام میں 5 رنز کی پینلٹی عائد کر دی۔ لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 129 رنز کا ہدف دیا تھا، لیکن آخری اوور کے نازک مرحلے پر اس پینلٹی نے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ آخری اوور میں کراچی کو 14 رنز درکار تھے، جو پینلٹی کے بعد کم ہو کر صرف 9 رنز رہ گئے۔ عباس آفریدی نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخری اوور کی دوسری گیند پر چوکا اور تیسری پر چھکا لگا کر کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے فتح دلوا دی۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ اس معاملے پر کپتان شاہین آفریدی کو طلب کر کے سماعت کریں گے۔